ये नामुमकिन है। कौन इन हड्डियों को जिंदा करेगा? ए मेरी कौम, इन रसूलों की पैरवी करो जो तुमसे कोई अजर नहीं मांगे। ए मेरी कौम, यकीनन वही हिदायत याफ्ता है। हम कभी नीचे नहीं झुकेंगे, हम अपनी रिज़्ज़ा से काम करते हैं। अगर तुम सच्चे हो तो ये कियामत का वादा कब आएगा? ये क्या हो रहा है? हम कुछ देख नहीं पा रहे। काश मेरी कौम जानती कि मेरे रब ने मुझे बख्शा और मुझे इज्जत दी। सूरत यासीन के नाजिल होने से पहले काफिरों ने गुस्ताखी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चैलेंज किया कि इन मुर्दा हड्डियों को दोबारा जिंदगी कौन देगा? ये नामुमकिन है, कोई नहीं कर सकता। तुम झूठे हो, तुम पैगंबर नहीं हो। ये नामुमकिन है। कौन इन हड्डियों को जिंदा करेगा? मैं कहता हूँ जिसने इसे पहली बार बनाया वही इसे दोबारा जिंदा करेगा। वो हर किस्म की तख्लीक को जानता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म मिला, लेकिन काफिर आपके दरवाजे पे खड़े थे। आपने सूरत यासीन की मोजज़ाती आयात तिलावत की और बाहर निकल गए, और वो आपको देख ना पाए। मगर वो कहाँ है? रास्ता तो खाली है। ये क्या मजाक है? ये क्या हो रहा है? हम कुछ देख नहीं पा रहे। और सूरत यासीन की सबसे जज्बाती कहानी। अंताकिया की गर्दो आलूद गलियों में एक शख्स दौड़ रहा था। उसके पीछे एक गुस्से से भरा हुजूम था। वो जानता था कि उसके अल्फाज उसे मरवा सकते हैं, लेकिन उस दिन वो सच के लिए खड़ा हो गया। उसने रसूलों की ताईद की, और मैं उसी अल्लाह पर ईमान लाया हूँ जिस पर वो ईमान लाए हैं। ऐ मेरी कौम, इन रसूलों की पैरवी करो, उनकी पैरवी करो जो तुमसे कोई अज्र नहीं मांगते, क्योंकि वो यकीनन हिदायत याफ्ता हैं। आप देख रही हैं SA रिलीजियस वॉइस। हम कुरान की सूरतों की कहानियों के साथ जारी हैं। इस सिलसिले को ना छोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने तबसरों के साथ हमारा साथ दें। अगर आप तैयार हैं तो आइए शुरू करते हैं। सूरत यासीन, जिसे कुरान का दिल कहा जाता है, मक्का में नाजिल हुई। कुरैश कबीले ने जहां हमारे नबी रहते थे उनके पैगाम को कबूल नहीं किया और मौत के बाद जिंदगी का इनकार किया। लोगों के दिल सख्त हो गए, शक्कूक व शुबहात उनके दिलों को भर रहे थे। उस वक्त अल्लाह ने इस सूरत को उनके दिलों को नरम करने, उन्हें सच्चाई दिखाने और उन्हें जिंदगी और मौत का राज सिखाने के लिए नाजिल किया। इसमें 83 आयात हैं। इस सूरत का नाम यासीन हरूफ से लिया गया है, जो इसकी पहली आयत बनाते हैं। सूरत यासीन के अहम मौज़ूआत ये हैं: एक शख्स के अखलाकी फ़राइज़, वही अंताकिया के लोगों की तरफ भेजे गए अंबिया जिन्होंने नबी का इनकार किया, अल्लाह की वहदानियत और कुदरत के निशानात, मौत के बाद दोबारा जी उठना, क़यामत का दिन और सज़ा। कसम है हिकमत वाले कुरान की, और बेशक ए रसूल, आप यकीनन रसूलों में से हैं। अल्लाह अपने ही कलाम यानी कुरान की कसम खाता है। कसम उस चीज़ की कद्र को जाहिर करती है जिसकी कसम खाई जा रही है, और ये जाहिर करती है कि इसके बाद के अल्फाज यकीनी और सच्चे हैं। मकसद ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पास से नहीं बोलते, वो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और वो जो रास्ता लाए हैं वही वाहिद सीधा रास्ता है। लेकिन अल्लाह इस किताब की और अपने नाम हकीम की कसम क्यों खाता है? ये एक ऐसा अंदाज है जिसे इंसान समझ सके। इसी तरह अल्लाह कुरान में एक ऐसे अंदाज में बात करता है जिसे इंसान समझ सके। कसम का इजहार इसी अंदाज का हिस्सा है। अल्लाह की कसम उसे इंसानों के दर्जे पर नहीं लाती, बल्कि ये लोगों को पैगाम की खत्मी यकीन दहानी कराने का एक तरीका है। आप सीधे रास्ते पर हैं। ये कुरान अल्लाह की तरफ से आप पर नाजिल की गई किताब है, जो हमेशा गालिब और हमेशा रहम करने वाला है, ताकि आप उस कौम को खबरदार करें जिनके बाप दादा को पहले खबरदार नहीं किया गया था,
اور جو غفلت کی حالت میں ہے۔ مکہ کے لوگوں نے طویل عرصے تک کوئی نبی نہیں دیکھا تھا۔ وحی کے اس طویل وقفے کی وجہ سے وہ الہی تنبیہ سے دور ہو گئے تھے۔ یہ پیغام پہلے قریش سے شروع ہو کر پھر بتدریج پوری انسانیت تک پہنچے گا۔ یہ آیت خوفناک سچائی بتاتی ہے کہ کچھ لوگ اپنی ضد کی وجہ سے پہلے ہی سزا کے حقدار ہو چکے ہیں۔ جب کوئی شخص اپنی آزاد مرضی کو مسلسل برائی کے لیے استعمال کرتا ہے تو دل آہستہ آہستہ سچائی کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں لوہے کے توق ڈال دیے ہیں جو ان کی ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، اس لیے ان کے سر اوپر اٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے ان کے آگے ایک رکاوٹ اور ان کے پیچھے ایک رکاوٹ ڈال دی ہے۔ ہم نے انہیں ڈھانپ دیا ہے تاکہ وہ دیکھ نہ سکیں۔ ہم کبھی نیچے نہیں جھکیں گے، ہم اپنی رضا سے کام کرتے ہیں۔ یہ آیات کافروں کی اندرونی حالت کو ایک طاقتور استعارے سے بیان کرتی ہیں۔ ان کی ضد اور غرور ان کی گردنوں میں لوہے کے توق کی مانند ہے۔ ان کے سر اونچے ہیں، یعنی وہ اتنے مغرور ہیں کہ نیچے دیکھ کر سچائی نہیں دیکھ سکتے۔ رکاوٹیں ان کے اپنے تعصبات اور طے شدہ خیالات ہیں جو سچائی کو ان تک پہنچنے سے روکتے ہیں۔ ان کے سامنے مستقبل کا خوف اور آخرت کا انکار، اور ان کے پیچھے اس دنیا کی محبت کی دیواریں ہیں۔ برابر ہے خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ صرف اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہیں جو نصیحت قرآن کی پیروی کرتا ہے اور جو رحمان سے غائبانہ ڈرتا ہے۔ جو شخص اللہ کی عزت کرتا ہے اسے دیکھتا نہیں اور قرآن کی پیروی کرتا ہے، وہ تنبیہ سے فائدہ اٹھائے گا۔ ان کا انعام نہ صرف جنت ہے بلکہ اللہ کی بخشش بھی ہے۔ یقیناً ہم مردوں کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ ہم وہ سب کچھ لکھتے ہیں جو وہ کرتے ہیں اور ہر اثر نشان جو وہ اپنے پیچھے چھوڑتے ہیں۔ ہر چیز کو امام مبین یعنی واضح کتاب نامی کتاب میں واضح طور پر رکھا اور لکھا جاتا ہے۔ آیت میں جو کام وہ اپنے پیچھے چھوڑ گئے کا جملہ بہت اہم ہے۔ ایک شخص مر جاتا ہے لیکن جو نقوش وہ پیچھے چھوڑتا ہے وہ زندہ رہتے ہیں۔ یہ کوئی کتاب، کوئی نیک بچہ، کوئی صدقہ جاریہ یا کوئی بری روایت ہو سکتی ہے۔ سورت یاسین کے اگلے حصے میں ایک تاریخی مثال دی گئی ہے۔ بہت سی تفاسیر کہتی ہیں کہ یہ جگہ انطاکیہ تھی۔ اللہ نے رحمت کرتے ہوئے شہر میں 2 رسول بھیجے۔ جب لوگوں نے انہیں جھٹلا دیا تو اللہ نے انہیں تیسرے رسول سے تقویت بخشی۔ لیکن کافروں نے ایک عام بہانہ استعمال کیا، تم تو بس ہمارے جیسے انسان ہو، کھانا کھاتے ہو، سوتے ہو، تم رسول کیسے ہو سکتے ہو؟ رسولوں نے جواب دیا کہ ان کا فرض صرف پیغام پہنچانا ہے، وہ ایمان لانے پر مجبور کرنے نہیں بھیجے گئے۔ لوگوں نے پھر فاقہ کشی یا بیماری جیسے مسائل کے لیے رسولوں کو مورد الزام ٹھہرایا۔ رسولوں نے سختی سے جواب دیا، بدقسمتی باہر سے نہیں آتی، یہ تمہارے اپنے اعمال اور حق کے انکار سے آتی ہے، ہم تو بس تمہیں سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ جب یہ سب ہو رہا تھا، ایک بہادر شخص منظر پر آیا جسے بہت سے مفسرین حبیب النجار کہتے ہیں۔ وہ شہر کے دور دراز علاقے سے آیا۔ اس کی دلیل بہت مضبوط تھی۔ یہ رسول تم سے کوئی پیسہ یا کوئی فائدہ نہیں مانگتے۔ اگر وہ تم سے کچھ نہیں چاہتے تو وہ جھوٹ کیوں بولیں گے؟ اے میری قوم، ان رسولوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے۔ اے میری قوم، یقیناً وہی ہدایت یافتہ ہے۔ یہ ہمیں ایک اہم سبق سکھاتا ہے۔ وہ شخص جو اس دنیا میں کسی اجرت یا بدلے کی توقع نہیں رکھتا، وہی خلوص اور ایمانداری سے بات کرتا ہے۔ اس مومن نے اللہ کی وحدانیت کا دفاع کیا اور منطقی طور پر وضاحت کی کہ بت یا طاقتور لوگ کسی کو بچا نہیں سکتے۔ اس نے اللہ کو تمہارا رب کہہ کر یاد دلایا کہ وہ صرف اس کا رب نہیں بلکہ ان سب کا رب ہے جو انکار کر رہے ہیں۔ اس نے پورے حوصلے کے ساتھ اللہ کے بارے میں بات کی اور اس کی وحدانیت پر کھل کر بات کی۔ اس کا پیغام یہ تھا، تم ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ اجازت نہ دے۔
اگر ہمیں کچھ ہوتا ہے تو ہم اسے قبول کرتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کی اجازت سے ہوا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتا ہے جو اللہ پر مکمل بھروسہ رکھ کر آگ میں پھینکے جانے کو قبول کر لیا تھا۔ اس کی قوم نے اس پر حملہ کیا اور اسے قتل کر دیا اور وہ شہید ہو گیا۔ آیت موت کا لمحہ نہیں دکھاتی بلکہ سیدھے نتیجے پر جاتی ہے۔ جب اس کی قوم نے اسے مار ڈالا تو اسے کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے کہا کاش میری قوم جانتی کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت بخشی ہے۔ کاش میری قوم جانتی کہ میرے رب نے مجھے بخشا اور مجھے عزت دی۔ اب سوچیں، آپ قتل کر دیے گئے ہیں اور جنت آپ کو دکھائی جا رہی ہے۔ آپ خوش ہیں، پھر بھی آپ کا دل نرم اور غمگین ہے کیونکہ آپ کی قوم سچ نہیں جانتی۔ آپ ان پر غصہ نہیں کرتے بلکہ ان کے لیے گہری رحمت محسوس کرتے ہیں۔ یہ ایمان اور شفقت کا ایک حیرت انگیز درجہ ہے۔ اس کی کہانی اللہ نے سورۃ یاسین کے پہلے صفحے پر لکھی اور اس بہادر شخص کو ہمارے سب کے لیے ایک مثال کے طور پر پیش کیا۔ پھر ایک ایسی آیت آتی ہے جو دل کو ہلا دیتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں بھیجا اور نہ ہی ہمیں ایسا کرنے کی ضرورت تھی۔ وہ تو بس ایک خوفناک آواز تھی اور اچانک وہ سب فنا ہو گئے۔ ہائے افسوس میرے بندوں پر، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا وہ ہمیشہ اس کا مذاق اڑاتے رہے۔ یہ لوگ سوچتے تھے کہ وہ طاقتور ہیں لیکن اللہ نے انہیں دکھایا کہ وہ کتنے چھوٹے ہیں۔ اسے کسی لشکر کی ضرورت نہیں تھی، وہ اتنے کمزور تھے کہ ایک ہی آواز انہیں تباہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ اللہ اپنا غم ظاہر کرتا ہے کہ لوگ ہمیشہ ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو انہیں بچانے آتے ہیں۔ یہ آیت یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ ایک ہی آواز، ایک ارتعاش، ایک دھماکہ لوگوں کے پورے گروہ کو تباہ کر سکتا ہے۔ یہ ایک سائنسی معجزہ بھی ہے کہ اس وقت کی کسی کتاب نے یہ وضاحت نہیں کی تھی کہ لوگ ایک طاقتور صوتی لہر سے ایک ہی بار میں مر سکتے ہیں۔ ہم نے یہ صرف جدید سائنس سے سمجھا۔ اللہ آگے فرماتا ہے کہ آخر میں ان سب کو اس کے سامنے جمع کیا جائے گا تاکہ ان کا انصاف کیا جائے۔ سزا صرف اس دنیا میں ان کی تباہی تک محدود نہیں ہے۔ اگلی آیت میں اللہ ان لوگوں کو فطرت سے ایک مثال دیتا ہے جو آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ جس طرح سردیوں میں مردہ زمین دوبارہ بہار میں زندہ ہو جاتی ہے، اسی طرح انسانوں کو بھی دوبارہ زندگی بخشی جائے گی۔ یہ آیت اللہ کی تخلیق اور انسانی کوشش کے درمیان تعلق کو بھی واضح کرتی ہے۔ پھل اللہ کی طاقت سے اگتے ہیں لیکن انسانوں کے ہاتھ بھی زمین پر کام کرتے ہیں۔ رزق اللہ کی طرف سے ہے لیکن کوشش انسانوں کی ہے۔ آیت کے آخر میں اللہ پوچھتا ہے کہ کیا وہ شکر ادا نہیں کریں گے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے زمین کی پیداوار سے، خود ان سے اور ان چیزوں سے بھی جو وہ ابھی نہیں جانتے، سب کے جوڑے پیدا کیے۔ تفسیر کہتی ہے کہ یہ آیت ایک سائنسی معجزہ کی طرف اشارہ کرتی ہے، نہ صرف انسانوں اور جانوروں کو بلکہ پودوں کو بھی جوڑوں، نر اور مادہ میں پیدا کیا گیا ہے۔ جن چیزوں کو وہ نہیں جانتے وہ جدید سائنس میں دریافت ہونے والے کئی دوہرے نظاموں جیسے بجلی، مثبت منفی، مادہ اور ضد مادہ کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ اللہ اگلی آیت میں جاری رکھتا ہے، اور رات بھی ان کے لیے ایک نشانی ہے۔ ہم اس سے دن کی روشنی کو کھینچ لیتے ہیں اور اچانک وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، اور سورج اپنے ایک مقررہ راستے پر چلتا ہے۔ یہ اس غالب اور کامل علم والے اللہ کا حکم ہے۔ رات اور دن کی حیرت انگیز تخلیق سورۃ یاسین میں تیسرا ثبوت ہے۔ زمین کی اصل حالت اندھیرا ہے، روشنی عارضی ہے۔ جیسے ہی زمین گھومتی ہے، روشنی ہٹ جاتی ہے اور اندھیرا اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ یہ واضح ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی ہستی میں رات کے آنے یا دن کے جانے کو روکنے کی طاقت نہیں ہے۔ چوتھا ثبوت سورج ہے، ہمارا رب جس کی طاقت کی کوئی حد نہیں اور جو سب کچھ جانتا ہے۔
सूरज को एक मुकर्ररा रास्ते पर रखा है। ये एक मुकर्ररा वक्त तक वहीं रहेगा, लेकिन ये हरकत हमेशा नहीं रहेगी। सूरज का भी एक मुकर्ररा अंजाम है। पांचवा सबूत चांद है। अल्लाह ताला चांद के बारे में फरमाते हैं, और हमने चांद के लिए मंजिलें मुकर्रर कर दी हैं, यहाँ तक कि वो खजूर के सूखे पुराने खमदार तने की तरह वापस आ जाता है। ना सूरज चांद को पकड़ सकता है और ना रात दिन पर सबकत ले जा सकती है। हर एक अपने अपने मदार में तैर रहा है। यहाँ तक कि सबसे छोटी दुनिया में भी यही निज़ाम मौजूद है। मॉलिक्यूल्स हरकत करते हैं और अपने रास्तों पर थरथराते हैं। एटम और इनके ज़र्रात मुकर्ररा मदारों में हरकत करते हैं। कायनात की हर हरकत बड़ी कहकशां से लेकर छोटे ज़र्रे तक एक मुकम्मल मंसूबे की पैरवी करती है। फिर अल्लाह अगली आयत में फरमाता है, और उनके लिए एक और निशानी ये है कि हमने उनकी औलाद को भरी हुई कश्तियों में उठाया, और हमने उनके लिए बहुत सी दूसरी सवारियां भी पैदा की जिन पर वो सवार होते हैं। अगर हम चाहें तो उन्हें डबो सकते हैं, और उनका कोई मददगार नहीं होगा और ना कोई बचने का रास्ता। वो सिर्फ हमारी रहमत की वजह से बचते हैं, और इसलिए कि हम उन्हें एक मुकर्ररा वक्त तक जीने की इजाजत देते हैं। बहुत सी चीजें जहाज की तरह हैं जिन पर वो सवार होते हैं का जुमला मुस्तकबिल की गाड़ियों, हवाई जहाज़ों, ट्रेनों और यहाँ तक कि खलाई जहाज़ों की तरफ भी इशारा कर सकता है। जब उन्हें कहा जाता है कि तकवा वाली ज़िंदगी से अपने आप को महफूज रखो ताकि तुम रहम के मुस्तहिक बनो और इस दुनिया में अच्छी ज़िंदगी और आखिरत में अबदी खुशी हासिल करो, तो वो तवज्जो नहीं देते। और जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने जो तुम्हें रिस्क दिया है इसमें से ज़रूरतमंदों को दो, तो काफिर ईमान वालों से कहते हैं, क्या हम उन्हें खिलाएं जिन्हें अल्लाह चाहता तो खुद खिला देता? क्या ये हमारा काम है? तुम तो खुली गुमराही में हो। ये आयात वाज़ह करती हैं कि काफिर किस तरह समाजी नाइंसाफी को जायज़ ठहराते हैं। वो कहते हैं कि अगर अल्लाह चाहता तो गरीबों को खुद खिला देता, तो मुझे क्यों देना चाहिए? इस तरह वो अपने कंजूसी के लिए तकदीर को बहाना बनाते हैं। अगली आयत कहती हैं, वो पूछते हैं, अगर तुम जो कहते हो वो सच है तो ये वादा किया गया अजाब क़यामत का दिन कब आएगा? वो तो बस एक खौफनाक आवाज का इंतजार कर रहे हैं जो उन्हें अचानक आ पकड़ेगी, जबकि वो आपस में बहस कर रहे होंगे। उस वक्त ना तो वो वसीयत कर सकेंगे और ना अपने खानदानों की तरफ लौट सकेंगे। और सूर फूंका जाएगा और अचानक वो अपनी कब्रों से निकलकर अपने रब की तरफ दौड़ेंगे। वो कहेंगे, हाय अफसोस हम पर, हमें हमारी नींद की जगह से किसने उठा दिया। ये वही है जिसका रहमान ने वादा किया था और रसूलों ने सच कहा था। आयत 55 में जन्नत का जिक्र यूं किया गया है, इस दिन जन्नत वाले मीठी और पुरमुसर्रत सरगर्मियों में मशगूल होंगे। और अगली आयत कहती हैं, वो और उनकी बीवियां ठंडे साया में आराम देह मसनदों पर बैठे होंगे। वहाँ उनके लिए हर तरह के फल होंगे और जो कुछ उनके दिल चाहेंगे वो सब होगा। और उनके रब जो सरापा रहमत है की तरफ से वो ये अल्फाज सुनेंगे, तुम पर सलामती हो। लेकिन सबसे बड़ी नेमत ये है, रहमत से भरपूर रब उन्हें ज़ाती तौर पर मुबारकबाद देगा और उनसे कहेगा, तुम पर सलामती हो। फिर काफिरों को पुकारा जाएगा, ऐ गुनाहगार काफिरों, आज ईमान वालों से अलग हो जाओ और एक तरफ खड़े हो जाओ। अल्लाह उन्हें इस वादे की याद दिलाएगा जो उसने इंसानियत से लिया था कि शैतान की इबादत ना करना। शैतान की पैरवी का मतलब सिर्फ उसकी पूजा नहीं बल्कि उसकी बुराइयों पर अमल करना भी है। फिर अल्लाह फरमाता है, ऐ बनी आदम, क्या मैंने तुमसे ये अहद नहीं लिया था कि शैतान की इबादत ना करना, क्योंकि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, और सिर्फ मेरी इबादत करना, यही सीधा रास्ता है। लेकिन उसने तुम में से बहुत सी नस्लों को गुमराह कर दिया, तो क्या तुम अक्ल इस्तेमाल नहीं करते थे? फिर अल्लाह फरमाता है, ये वो जहन्नम है जिससे तुमको डराया गया था, क्योंकि तुम इनकार करते रहे और काफिर ही मरे, इसलिए आज इसमें दाखिल हो जाओ ताकि जलते रहो। उस दिन हम उनके मुंहों पर मोहर लगा देंगे, उनके हाथ हमसे बात करेंगे
اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ کیا کرتے تھے۔ سورت فصلت میں اس منظر کو مزید تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ جب وہ آگ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ان کے کان، آنکھیں اور کھالیں بھی ان کے خلاف گواہی دیں گی۔ آیات 66 اور 67 جاری ہیں۔ اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں مکمل طور پر اندھی کر دیتے، پھر وہ راستے کی طرف دوڑتے، لیکن وہ کیسے دیکھ پاتے؟ اگر ہم چاہتے تو ان کی شکلیں بدل دیتے اور انہیں اپنی جگہوں پر منجمد کر دیتے، پھر وہ نہ آگے بڑھ سکتے اور نہ پیچھے مڑ سکتے۔ اللہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ زندگی ایک امتحان ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کے انکار کی وجہ سے ان کی بینائی چھین لیتا اور وہ ایمان لانے پر مجبور ہو جاتے۔ اگر وہ چاہتا تو ان کی انسانی شکل چھین کر انہیں پتھر یا گمراہ جانوروں میں بدل دیتا۔ آیت 68 کہتی ہے، اور جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں اسے ہم تخلیق میں الٹا یعنی بڑھاپے کی کمزوری کر دیتے ہیں، تو کیا وہ نہیں سمجھتے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں؟ آیات 69 اور 70 جاری ہیں۔ ہم نے نبی کو شاعری نہیں سکھائی اور نہ یہ ان کے لیے مناسب ہے۔ ہم نے انہیں جو کتاب دی ہے وہ تو ایک نصیحت اور ایک واضح پیغام ہے۔ ہم نے قرآن اس لیے بھیجا تاکہ وہ ان لوگوں کو خبردار کرے جن کے دل زندہ ہیں اور کافروں کے خلاف حجت تمام ہو جائے۔ آیات 71 سے 76 کہتی ہیں، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنی قدرت سے ان کے لیے بہت سے جانور پیدا کیے جن پر وہ آسانی سے قابو پاتے ہیں؟ کچھ پر وہ سواری کرتے ہیں اور کچھ کو کھاتے ہیں۔ ان کے لیے بہت سے فوائد اور دودھ بھی ہیں، تو کیا وہ شکر ادا نہیں کریں گے؟ پھر بھی وہ اللہ کے علاوہ معبود بنا لیتے ہیں، یہ سوچ کر کہ یہ جھوٹے معبود ان کی مدد کریں گے۔ اگلی 3 آیات کہتی ہیں، کیا انسان اس پر غور نہیں کرتا کہ ہم نے اسے ایک حقیر قطرے سے پیدا کیا، پھر وہ اپنی ہی تخلیق کو بھول جاتا ہے اور ہمارے لیے مثال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ان سڑی ہوئی ہڈیوں کو کون زندگی دے گا؟ کہہ دیجئے وہی انہیں زندگی دے گا جس نے انہیں پہلی بار بنایا تھا، اور وہ ہر قسم کی تخلیق کو پوری طرح جانتا ہے۔ آیت 80 کہتی ہے، وہی ہے جو تمہارے لیے ہرے درخت سے آگ نکالتا ہے اور تم اس سے اپنی آگ جلاتے ہو، جو ذات پانی اور آگ جیسے متضاد مادوں سے زندگی اور توانائی پیدا کر سکتی ہے، وہ مردوں سے زندہ کو بھی نکال سکتی ہے۔ آیات 81 سے آخری آیت تک کہتی ہے، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، کیا وہ انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ یقیناً وہ کر سکتا ہے۔ وہ تو ایسا ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ہونا چاہتا ہے تو صرف کہتا ہے کن، اور وہ ہو جاتی ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو ہر عیب اور شریک سے پاک ہے، اسی کے ہاتھ میں ہر چیز کی مکمل ملکیت اور کنٹرول ملکوت ہے، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ سورہ یاسین توحید اور آخرت کے 2 عظیم موضوعات پر مہر لگا کر ختم۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔